ذیشان اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا تھا کہ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے، تو اس کے جواب میں آپ نے کہا تھا کہ اس پہ کوئی بھی تنقید موجود نہیں ہے۔ تو سر یہی بات جب میں نے اپنے ایک ہندو فرینڈ کے سامنے رکھی تو اس نے مجھے کہا کہ یہ بات تو ہماری بھگوت گیتا میں بھی ہے، اس کے اوپر بھی کوئی تنقید موجود نہیں ہے۔ تو سر یہ کس حد تک درست ہے یہ بھگوت گیتا کے بارے میں؟ دوسرا سر یہ کہ ہم اس کے علاوہ اور کیا دلیل دے سکتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں؟ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کیا بات کہی، آپ نے کیا بیان کی۔ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید نے 3 چیزوں کو معیار بنا دیا ہے، اور وہ تینوں چیزیں خود قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ انسانی علم جب بھی کسی مصدر سے وجود پذیر ہوتا ہے، انسان ظاہر ہے کہ اس علم کا ذریعہ بنتا ہے، تو خود وہ انسان جس سے کسی علم کا صدور ہو رہا ہو، وہ صحیح و خطا کے ذریعے سے علم سیکھتا ہے۔ یعنی وہ پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، جانتا ہے، مختلف مراحل سے گزرتا ہے، کچھ اپنے اساتذہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور پھر بہت سے مراحل سے گزر کر آراء قائم کرتا ہے۔ ان آراء میں کبھی غلطی ہوتی ہے، کبھی صحت ہوتی ہے، وہ اسی طریقے سے ٹرائل اور ایرر سے گزرنے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچتا ہے۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ جس پیغمبر پر میں نازل ہوا ہوں اس کی زندگی دیکھ لو، فقط لبثت فیکم عمرا، یعنی خود حضور ہی سے کہا ہے کہ ان کو کہہ دو کہ میں نے تمہارے درمیان کم و بیش 40 سال بسر کیے ہیں، میرے ہاں اس طرح کے کوئی آثار نظر آئے ہوں تو بتا دو۔ جی، میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے زندگی بسر کرتا رہا ہوں، بلکہ ایک دوسری جگہ لوگوں نے کہا کہ ان پر شیاطین الہام کر دیتے ہیں، تو اس کے جواب میں کہا ہے کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، یعنی شیاطین تو ان کے ہاں آتے ہیں کہ جو غیب کی خبریں جاننے کے لیے مراقبے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کو تو تم نے کبھی یہ کام کرتے دیکھا نہیں ہے، وہ کبھی ان چیزوں کا حریص نہیں رہا۔ تو رسول اللہ کی پوری پہلی جو زندگی ہے وہ اس طرح کے حصول علم سے، اس طرح کا مصدر بننے سے، اس کے انسانی مراحل سے بالکل خالی ہے۔ جی، دوسری چیز جو قرآن مجید نے بیان کی ہے اور خود بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورا کا پورا قرآن اپنے فکر میں، اپنے تصورات میں، اپنی بنیاد میں، اپنے فلسفے میں، اپنی حکمت میں، اس کے اطلاقات میں ادنا درجے میں کوئی تضاد نہیں رکھتا۔ یہ بھی انسانی فکر کے لیے ایک اجنبی بات ہے۔ دنیا کا جتنا بھی انسانی علم ہے وہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طرح کے تضاد سے پاک ہو۔ 23-24 سال کے عرصے میں کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی مختلف مراحل سے گزرتا ہے، چنانچہ وہ صحیح و خطا جو آدمی کے بننے میں ہم دیکھتے ہیں وہی بعد میں اس کے فکر میں بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ ہم لوگ جو قرآن مجید کی بنیاد پر دین کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم میں بھی کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا آج تک کہ جس کا بعد کا کام صحیح و خطا سے بالا تر ہو، یعنی سمجھنے کے عمل میں بھی وہی چیز ہوتی ہے۔ تو قرآن نے اس کو بیان کیا اور اس کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کے سوا کسی عام انسان کی تصنیف ہوتی تو تم دیکھتے کہ اس کے اندر فکر و خیال کے 10 تضادات موجود ہوتے۔ تو یہاں تو کوئی ایک شائبہ بھی نہیں ملتا۔ اور تیسری چیز یہ بیان کی ہے کہ انسان خواہ تضادات سے کسی حد تک پاک کر بھی لے اپنے فکر کو، تب بھی یہ بات کہ اس نے جو کچھ بیان کر دیا ہے وہ ایک ابدی حقیقت بن گئی ہے، یعنی اب زمانہ اس پر اثر انداز نہیں ہوگا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں اس میں مثال دیتے وقت کسی چیز کو بیان کر دیں گے، اس میں بھی نقص ہو سکتا ہو اور 150 سال بعد معلوم ہو کہ ایسے فضول بات تھی، اس کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ تو تاریخ کے حقائق ہوں، فلسفے کی بنیادیں ہوں، حکمت کے مسائل ہوں، قانون کے معاملات ہوں، قرآن مجید ان سب چیزوں پر گفتگو کرتا ہے اور ایسے ایسے نازک پہلوؤں سے گفتگو کرتا ہے، لیکن کوئی معمولی چیز بھی ایسی نظر آپ کو نہیں آتی جس میں کسی باطل کے آنے کا امکان ہو، یعنی کوئی غلط بات آ گئی ہے، یعنی تحصیلات مجموعی تو بہت اچھی چیز ہے لیکن آ گئی ہے، تو اس کو بھی قرآن نے خود بیان کیا ہے کہ یہ وہ کلام ہے کہ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے ماضی میں کوئی باطل داخل ہو سکا ہے، نہ حال میں، نہ مستقبل میں ہو سکے گا۔ تو یہ 3 چیزیں جن کو اللہ نے خود معیار بنایا ہے، یہ پوری بات ہے، اس پوری بات کو سمجھ کر بیان کیجیے۔ بہت شکریہ سر۔